ہفتہ 30 مارچ سال 2019 کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو۔ آج کی نشریات میں پیش کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جی این بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی تنظیم بلوچ لبریشن آرمی آج کراچی میں چینی انجینئروں اور ورکروں کے قافلے پر ریموٹ کنٹرول بم حملے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ جی این بلوچ نے مزید کہا کہ عملہ اٹک سیمنٹ فیکٹری میں کام کرنے والی چینی انجینئروں اور ورکروں کے 22 گاڑیوں پر مشتمل قافلے پر کراچی میں ہمدرد یونیورسٹی کے سامنے ہوا۔ اس حملے میں متعدد چینی انجینئر اور ورکر ہلاک و زخمی ہو گئے۔ ہمارا یہ عملہ BLA کے اس پالیسی کا توسیع اور تسلسل ہے کہ ہم چین سمیت دنیا کے کسی بھی قوت کو بلوچستان میں بلوچ وسائل کی لوٹ کھسوٹ اور ان کے توسیع پسندانہ عزائم کو تکمیل کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہمارے جانباز سرمچار اور فدائی اس سے پہلے بھی چینی مفادات اور انجینئروں پر متعدد مہلک حملے کر چکے ہیں اور یہ سلسلہ مزید شدت کے ساتھ تب تک جاری رہے گا جب تک چین قابض پاکستان سے بلوچستان کے بابت اپنی گٹھ جوڑ ختم نہیں کر دیتا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ BLA نے عملے کے وقت کا چناؤ ایک ایسے وقت کیا جب قابض ریاست پاکستان کے وزیر اعظم بلوچستان کا دورہ کر رہے ہیں اور گوادر میں مختلف پروگراموں میں شرکت کریں گے، جس کا مقصد عالمی سرمایہ کاروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے کہ بلوچستان سرمایہ کاری و کاروبار کے لیے ایک محفوظ جنت ہے۔ ہمارا یہ عملہ عمران خان اور عالمی سرمایہ کاروں کے لیے ایک پیغام ہے کہ بلوچ سرمچار اپنے وطن کی دفاع اور آزادی کی جنگ کو جاری رکھنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم دشمن اور اس کے معاونوں کو کہیں بھی اور کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بلوچ سرزمین پر پاکستانی وزیر اعظم کی حیثیت محض قابض کے نمائندے کی ہے، ان کے معاہدوں اور یقین دہانیوں کی کوئی وقت نہیں۔ جی این بلوچ نے مزید کہا کہ بندوبست پاکستان میں میڈیا محض فوج کے پالیسیوں کی ایک توسیع ہے۔ اپنے غیر جانبدارانہ حقیقی فرائض سے قطع نظر پاکستانی میڈیا بلوچ آواز اور بلوچ مذمت کو مکمل چھپا کر دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھنا چاہتا ہے۔ اسی پالیسی کی نظیر بلوچ سرمچاروں کے آج کے حملے کے بعد بھی ملتا ہے، جسے ابتدائی خبروں کے بعد مکمل طور پر چھپایا گیا۔ اس کا مقصد قابض کے اس پالیسی کی توسیع ہے کہ دنیا کو گمراہ کیا جا سکے۔ بلوچستان میں مزاحمت کمزور ہو چکی ہے تاکہ وہ بلوچ وسائل کا سودا لگا سکیں۔ بلوچ مزاحمت عالمی جنگی اصولوں کے عین مطابق بلوچ وطن کے دفاع کے لیے کی جا رہی ہے اور یہ بلوچ عوام کی سیاسی آواز ہے۔ لہٰذا ہم عالمی میڈیا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ صحافتی دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلوچستان کے متعلق اپنے فرائض پورا کریں۔ ترجمان نے آخر میں کہا کہ بلوچ لبریشن آرمی ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ بلوچ وطن کی دفاع اور بلوچستان کی آزادی تک قابض ریاست اور بلوچ وسائل کے لوٹ کسوٹ میں شریک قابض کے معاون چین جیسی ریاستوں کے مفادات پر ہمارے عملے مزید شدت کے ساتھ جاری رہیں گے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے تمام زونوں کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ شہدائے مرغاب کی یاد میں ریفرنسز اور یادگاری پروگراموں کا انعقاد کریں۔ شہدائے مرغاب شہید چیئرمین غلام محمد بلوچ، شہید لالا منیر بلوچ اور شہید شیر محمد بلوچ کی شہادت کے 10 سال مکمل ہونے پر اپنے رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کریں۔ ان عظیم رہنماؤں کی تعلیمات کا احاطہ کریں اور کارکن بلوچ قومی آزادی کے اصول کے لیے تجدید عہد اور پاکستانی مظالم کے خلاف جدوجہد کے نئے تقاضوں کے لیے آگاہی پروگرام تشکیل دیں۔ ترجمان نے کہا خواجہ غلام محمد بلوچ، لالا منیر بلوچ اور شیر محمد بلوچ کی شہادت نے بلوچ قومی تحریک کو ایک نئی جہت بخشی اور مرغاب کے مقام کو جاویدانی حاصل ہو گیا اور پاکستان کے وہ تمام عزائم خاک میں مل گئے کہ ان عظیم ہستیوں کو شہید کر کے وہ بلوچ قوم کے حوصلوں کو پست کر دے گی۔ لیکن چشم فلک نے مشاہدہ کیا کہ ان شہادتوں سے قومی تحریک آزادی کو توانائی اور عوامی جذبوں کو جو بلندی حاصل ہو گئی وہ دشمن کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ 3 اپریل کو پاکستانی فورسز نے خواجہ غلام محمد کو ساتھیوں سمیت ان کے وکیل کچکول علی ایڈوکیٹ کے دفتر سے چشمدید گواہوں کی موجودگی میں حراست میں لیا اور دوران حراست انسانیت سوز اذیت رسانی سے انہیں شہید کیا
اور 9 اپریل کو ہمارے عظیم رہنماؤں کے مقدس نعش تربت کے قریب مرغاب سے برآمد ہوئی۔ یہیں سے پاکستان کی جانب سے مارو اور پھینکو پالیسی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ہزاروں بلوچ فرزند اس بربریت و حیوانیت کا نشانہ بن چکے ہیں اور یہ فرعونیت آج بھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین غلام احمد دھرتی ماتا کے سچے عاشق اور قائد انقلاب و آزادی تھے۔ 9 اپریل کو ہم چیئرمین غلام احمد اور ان کے عظیم ساتھیوں کو یاد کریں گے، ان کی تعلیمات بلوچ عوام تک پہنچانے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ ہر کارکن کا فریضہ ہے کہ وہ چیئرمین شہید کی تعلیمات سے فیض حاصل کرے اور ان پر عمل پیرا ہو کر ان کے نقش قدم پر چلنے کو اپنی زندگی کا بنیادی مقصد بنا لے۔ ترجمان نے کہا کہ چیئرمین غلام احمد کی 10ویں برسی کے موقع پر زرمبش پبلیکیشن کی جانب سے ان کے سوانح عمری، سوانح حیات، قائد انقلاب شہید چیئرمین غلام احمد بلوچ، حالات زندگی اور سیاسی بصیرت کا ایک طائرانہ جائزہ شائع کیا جائے گا۔ 9 اپریل کو سوشل میڈیا میں مارٹرز آف مرغاب کا ہیش ٹیگ استعمال کر کے اپنے عظیم رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمین خلیل بلوچ کا خصوصی انٹرویو ٹیگ ٹی وی پر شائع ہوا ہے۔ اپنے انٹرویو میں خلیل بلوچ نے بلوچستان کی آزادی، ریاستی بربریت سمیت علاقائی و عالمی صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ آپ اس انٹرویو کو ٹیگ ٹی وی کے فیس بک صفحہ اور یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمان نے بلوچستان سے ملنے والی 12 لاشوں کو لاوارث قرار دے کر دفنانے کے عمل کے خلاف بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بغیر ڈی این اے ٹیسٹ کے بلوچستان سے ملنے والی لاشوں کو دفنانا حکومت بلوچستان کی لاپتہ افراد کے معاملے پر غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ داری کو عیاں کرتی ہے، کیونکہ لاپتہ افراد کے بیشتر لواحقین کو خدشہ ہے کہ جن لاشوں کو لاوارث قرار دے کر دفنایا جاتا ہے وہ ہمارے پیاروں کی لاشیں ہو سکتی ہیں، جنہیں بغیر ڈی این اے کے دفنا کر حکومت اپنے فرائض سے غفلت برتنے کا مرتکب ہو رہی ہے۔ ترجمان نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ بلوچستان کے علاقے دشت 13 میل قبرستان میں 100 سے زیادہ لوگوں کو لاوارث قرار دے کر دفنایا گیا اور گزشتہ دنوں مزید 12 لاشیں لاوارث قرار دے کر دشت 13 میل میں بغیر ڈی این اے کے دفنائی گئی، جو انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزی ہے اور اس پر حکومت بلوچستان کی غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ داری کے سبب بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ ایک انسانی المیہ کو جنم دینے کا باعث بن چکا ہے۔ ترجمان نے اپنے بیان کے آخر میں سپریم کورٹ آف پاکستان، حکومت پاکستان اور عالمی انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کے معاملے کو سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش کریں اور لاوارث قرار دینے والی لاشوں کا ڈی این اے کروا کر لاپتہ افراد کے لواحقین کے کرب کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے قائم بھوک ہڑتالی کیمپ کو 3541 دن مکمل ہو گئے۔ سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کیمپ آ کر لاپتہ افراد کے لواحقین سے یہ اظہار یکجہتی کی۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سرچ آپریشن کے ذریعے لوگوں کو حراست میں لیے جانے کے بعد لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کو مسخ شدہ جمہوریت دی گئی ہے جس کے منفی اثرات سامنے آئیں گے۔ ہم اس شخص کی مانند ہو چکے ہیں جو اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آیا ہے اور اسے ہر چیز انوکھی اور عجیب لگتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈرنا چاہیے ان افراد سے جو پردے میں رہ کر وار کرتے ہیں۔ کچھ افراد اپنے طاقت سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے پرامن جدوجہد کو روکنا چاہتے ہیں۔ اگر طاقت کے زور پر سچائی کو روکا جا سکتا تو آج دنیا اتنی ترقی نہیں کر پاتا۔ ظالم حکمرانوں نے سقراط کو زہر دے کر سچائی کو روکنے کی کوشش کی۔ برونو کو کمبے کے ساتھ باندھ کر زندہ جلا کر سچائی کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا حالات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید میرا حشر بھی ایسا ہی ہو، لیکن لاپتہ افراد کی بازیابی اور اجتماعی قبروں کی بندش تک یہ سفر جاری رہے گا۔ ماما قدیر نے کہا کہ کچھ بااثر لوگوں نے اپنے ورکروں کو تربیت کی لیکن خفیہ اداروں پر آنچ نہیں آنے دیا۔ اپنے قوم کے لاشوں پر قدم رکھتے ہوئے آقا کی آواز پر لبیک کہا گیا۔ اس حقیقت کا کوئی جھٹلا نہیں سکتا، جو اپنوں کا نہیں وہ دوسروں کا وفادار بھی نہیں ہو سکتا۔ فورسز نے آپریشن کے دوران 5 افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کیچ کے علاقے دشت جتانی بازار میں فرنٹیئر کور اہلکاروں نے چھاپہ مار کر 5 افراد کو لاپتہ کر دیا۔ لاپتہ ہونے والے افراد کی شناخت رحیم بخش ولد بالاچ، اقبال ولد میاں محمد، غنی ولد امام بخش، امجد ولد امام بخش، عبدالکریم ولد عبدالرسول کے ناموں سے ہوئی۔ یاد رہے بلوچستان میں لوگوں کو لاپتہ کرنے کا سلسلہ طویل عرصے سے جاری ہے۔ اب تک سینکڑوں لوگ بلوچستان سے لاپتہ ہیں، جن میں طلبہ، ڈاکٹر، انجینئر، اساتذہ شامل ہیں۔
ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج نے بلوچستان کے صنعتی شہر ابچوکی سے 2 سگے بھائیوں کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ حراست بعد لاپتہ ہونے والوں کی شناخت شبیر ولد یار جان اور سدھیر ولد یار جان سکنہ کولوا گنچائی کے ناموں سے ہوئی۔ شبیر بلوچ کے ایک رشتہ دار نے نمائندہ زرمبش کو بتایا کہ شبیر کراچی یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہے۔ شبیر کے بھائی سدھیر بلوچ ابچوکی میں درزی کے پیشے سے وابستہ تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ شبیر اور بھائی کو پاکستانی فوج نے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے جاری کردہ بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان کے علاقے بمبور میں آپریشن رد الفساد کے تحت کارروائی کے دوران بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق فورسز نے بلوچستان کے ضلع سبی اور کولو کے درمیانی علاقے بمبور میں آپریشن کی۔ کارروائی کے دوران بارودی مواد، راکٹ کے گولے، مائن اور مارٹر کے گولے قبضے میں لیے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے ضلع ڈیرہ برا جمالی تھانہ صدر کی حدود پٹ فیڈر پل پر درگاہ تیار غازی سے آنے والے زائرین پر ڈنڈا بردار نامعلوم افراد نے ڈنڈوں سے حملہ کر دیا۔ حملے میں زائرین کی 2 خواتین و بچوں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ زائرین کے مطابق راستے میں 2 موٹر سائیکل پر 2 مسلح افراد ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہراساں کرتے رہے اور بچوں کی ویڈیوز بناتے رہے۔ پٹ فیڈر پل پر پہنچتے ہی 30 کے قریب ڈنڈا بردار نے ہمارے معصوم بچوں اور عورتوں پر حملہ کر دیا اور ہماری گاڑی کے شیشے توڑ دیے۔ متاثرہ افراد نے کہا صدر پولیس سے رابطے کے باوجود بھی پولیس دیر سے پہنچی، جس کی وجہ سے ڈنڈا بردار افراد بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ زائرین نے حملہ آوروں کے خلاف سندھ بلوچستان شاہراہ کو بند کر کے احتجاج کی اور پولیس کے خلاف نعرے بازی کی۔ بھاگ ناڑی کو پانی دو تحریک کی جانب سے تادم مرگ بھوک ہڑتالی کیمپ تیسرے روز میں داخل ہو گیا۔ احتجاجی کیمپ میں موجود بعض جوانوں کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ گزشتہ روز اراکین قومی اسمبلی اور سابق صوبائی وزراء سمیت سیاسی اور سماجی اور سول سوسائٹی کے رہنماؤں نے کیمپ آ کر اظہار یکجہتی کی۔ مظاہرین نے کہا کہ ہم اپنے حق کے لیے تادم مرگ بھوک ہڑتالی کیمپ میں بیٹھے رہیں گے اور آخری سانس تک اپنے حق کے حصول کے لیے بھرپور جدوجہد کریں گے۔ دوسری جانب تحریک کی جانب سے ہفتے کے روز شام 3 بجے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ کراچی میں روزنامہ جنگ کے رپورٹر مطلوب حسین موسوی کو نامعلوم مسلح افراد ان کے گھر سے اپنے ہمراہ لے گئے۔ ان کے اہل خانہ کے مطابق ہفتے کی صبح 4 بجے 20 سے زائد نامعلوم مسلح افراد گھر میں داخل ہوئے، جنہوں نے گھر کے تمام افراد کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ مسلح افراد نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے۔ انہوں نے گھر کی تلاشی لی اور مطلوب حسین موسوی کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ افغانستان پرتشدد کارروائیوں میں متعدد افراد ہلاک و زخمی۔ افغانستان کے صوبے زابل کے شار صفا میں ایک پولیس اہلکار نے اپنے 9 ساتھیوں کو قتل کر کے طالبان سے جا ملا۔ دوسری جانب صوبہ بدخشان کے ضلع ارغنج خوا کئی روز کے محاصرے کے بعد طالبان نے قبضہ کر لیا۔ طالبان کے حملے میں ضلع کا پولیس سربراہ اپنے 10 ساتھیوں سمیت مارا گیا، جبکہ 6 اہلکار زخمی ہوئے۔ ادھر جنوبی صوبے قندھار کے ضلع میوند کے علاقے بند تیمور میں پولیس اور طالبان کے درمیان جھڑپوں میں دونوں اطراف سے جانی نقصان کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق بند تیمور میں 5 طالبان اور 3 پولیس اہلکار مارے گئے، جبکہ طالبان اور 1 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ قندھاری کے ضلع خاکریز کے درازب میں پولیس کے ہاتھوں 8 طالبان ہلاک جبکہ 9 زخمی ہوئے، جبکہ اسی جھڑپ میں 1 پولیس اہلکار بھی ہلاک و 1 زخمی ہوا ہے۔ طالبان ترجمان کاری محمد یوسف نے قندھار اور زابل حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے بڑی تعداد میں فورسز اہلکاروں کو مارنے اور اسلحہ و گولہ بارود قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ واضح رہے کہ طالبان عملوں میں حالیہ چند ہفتوں میں تیزی آئی ہے۔ گزشتہ روز غزنی میں حملہ کر کے 9 اہلکاروں کو مارا گیا تھا۔ دوسری جانب افغان اسپیشل فورسز اور امریکی اہلکاروں کے چھاپوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب خاشقجی قتل کا اوپن ٹرائل کرے۔ اقوام متحدہ۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کی تفتیش کے لیے تشکیل دی گئی اقوام متحدہ کی 3 رکنی ٹیم کے سربراہ ایگنس
کے لامارڈ نے سعودی عرب سے ابتدائی طور پر حراست میں لیے گئے 10 ملزمان کے نام سامنے لانے کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے جمال خاشقجی کے قتل کے الزام میں گرفتار 11 ملزمان کی خفیہ سماعت کو عالمی معیار کے مطابق عوام اور ٹرائل مبصرین کے لیے منظر عام پر لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مصر کی سب سے بڑی دینی درسگاہ جامع الازہر کے سربراہ ڈاکٹر احمد الطیب نے کہا ہے کہ مرد و زن میں مساوات کا حصول دین اسلامی کی بنیادی تعلیمات اور فطرت کے حصول کے خلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خاندان ایک ریاست کی طرح ہوتی ہے، اسے بھی ایک سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے اور مرد ہی اس کا سربراہ ہے۔ ایک بیان میں الشیخ الازہر نے کہا کہ خاندان زمین پر خلافت الہی کا ثبوت ہے اور اس میں بگاڑ پیدا کرنا خدا کے اس عظیم نظام میں فساد پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاندان ایک مقدس دینی معاہدہ ہے، اس میں تمام فریقین کی کچھ ذمے، کچھ حقوق اور واجبات ہوتے ہیں۔ زوجین کے ایک دوسرے کے ذمے حقوق و فرائض ہیں اور دونوں کا اپنا اپنا دائرہ کار اور دائرہ اختیار ہے۔ آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔